بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلافت عثمانیہ کی ٹوٹنے سے موجودہ ترکی کے قیام تک کا سفر انتہائی ناخوشگوار اور بھیانک سفر تھا، جس کے اثرات ابھی تک امت مسلمہ پر پڑ رہے ہیں۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے جہاں اور بھی بہت سے نقصان ہوئے، وہیں ترکی میں حجاب پر پابندی اور دینی مدارس کی بندش سے دینی تعلیم و تربیت کے عمل کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ آج ہم آپ کو 1997 کے مارشل لاء اور اس کے اثرات کے بارے میں بتائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یہ 28 فروری 1997 کی بات ہے جب ترکی کی قومی سلامتی کونسل کا 9 گھنٹے کا طویل اجلاس ہوا، اور اس کے بعد ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نجم الدین اوربکان ترکی میں اسلام کو پھیلانے کے کوشاں ہیں، لہٰذا انہیں اپنے ان عزائم سے روکنے کے لیے ملک میں مارشل لاء نافذ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ویسے تو ترکی میں اس سے قبل بھی 3 مرتبہ مارشل لاء لگ چکا تھا، لیکن 1997 کے مارشل لاء کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا مقصد ترکی میں اسلام کو پھیلنے سے روکنا تھا۔ اس بغاوت کی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس بغاوت میں پارلیمنٹ کو تحلیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی آئین کو معطل کیا گیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس بغاوت اور مارشل لاء کا مقصد نجم الدین اوربکان کو عہدے سے معزول کرنا تھا۔ اوربکان موجودہ ترکی صدر اردغان کی سابقہ مذہبی سیاسی جماعت کے بانیوں میں سے تھے۔ بہرحال 1997 کے مارشل لاء کے بعد جو بیان جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ چونکہ نجم الدین اوربکان ترکی میں اسلام کو پھیلنے کے خواہش مند ہیں اور وہ اسی مقصد کے لیے مسلمان ممالک سے تعلقات بنا رہے ہیں جو ترکی کے اداروں کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا، پھر ترکی کے اس وقت کے وزیر اعظم نجم الدین اوربکان کو زبردستی عہدے سے معزول کر کے اس وقت کے پارلیمان سے من پسند اقدامات کروائے جاتے ہیں۔ ان اقدامات میں حجاب پر پابندی اور دینی مدارس کی بندش سر فہرست ہیں۔ حجاب پر پابندی کے نتیجے میں لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد حصول علم سے محروم رہ گئی، کیونکہ حجاب پہن کر جامعات میں داخلے پر پابندی عائد تھی۔ جو لڑکیاں پہلے سے زیر تعلیم تھیں، انہیں بھی حجاب اتارنے پر مجبور کیا جاتا رہا۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی درج ہیں کہ جب کچھ لڑکیوں نے حجاب اتارنے سے انکار کیا تو جامعات نے ان سے ان کے اعزازات واپس لے کر انہیں جامعات سے نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نجم الدین اوربکان کی پارٹی ایف پی کو کالعدم قرار دے کر ختم کر دیا گیا، جس کے بعد موجودہ حزب اقتدار پارٹی یعنی AKP وجود میں آئی۔ اس مارشل لاء سے ترکی کے مذہبی طبقوں کو شدید نقصان پہنچا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ ترکی کی عوام کو سیکولرزم سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ انہوں نے 1997 میں قائم ہونے والی مذہب پسند AK پارٹی کو 2001 میں ہی جتوا دیا، اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ آج 20 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی ترکی میں AKP کی حکومت ہے، اور ان 20 سالوں میں تسلسل کے ساتھ اسی جماعت کی حکومت رہی، جو جمہوری دنیا کا واحد انوکھا کارنامہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں کائی میڈیا کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔